ایکسلنٹ ڈاکٹر جمیل احمد خان، ویلکم ٹو کراست۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ پاکستانیوں کے لیے کیا دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے حوالے سے مشکلیں ہیں، آلریڈی ویزاز کی مشکلیں ہیں، وہاں پہ کئی ملین پاکستانی رہتے ہیں، یہ کس طرح چلے گا اس طرح انسرٹنٹی میں؟ نہیں، مشکلیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں، اور اس لیے نظر آ رہی ہیں کہ اس میں پاکستان کی اب وہ پریورٹی نہیں رہی، ہم ساروں کو معلوم ہے، جو کہ وار آن ٹیرر یا اس سے پہلے جب سوویت یونین کے خلاف ہم استعمال ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہماری اہمیت تھی اس میں کمی آ گئی۔ ابھی ایک آدھ اگر دہشت گرد پکڑ کے دے دیا ہے تو تھوڑی سی ونڈو اس سے تو ٹھیک ہے، کھل گئی ہے، اور اس میں کتنا ہم اس کو آگے بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ ہماری اس وقت یو ایس مشن کی اور وہاں باقی ہمارے کمپوننٹس جو ہیں امریکہ میں ہمارے مشن میں، ان کی کتنی آؤٹ ریچ ہے اس وقت گورنمنٹ تک؟ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ کوئی آؤٹ ریچ اس وقت ان کی ہو۔ اس زمانے میں بہت ہوا کرتی تھی لیکن اب اتنی نہیں ہے۔ تو جب یہ بھی نہیں ہے تو ہمیں اور پریورٹی بھی کم ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمیں سہولت کہاں سے نظر آ سکتی ہے؟ اس کے لیے ہاں، کیا ایفرٹ کی جا سکتی ہے، کتنی ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ آج اگر ہم منصوبہ بندی کریں تو اس کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے حالات کیا ہوں گے، لیکن جو بھی منصوبہ بندی اور فارن آفس کی ری الائنمنٹ کی جائے اس میں یقیناً جو اس وقت منظرنامہ ہے، جیو پولیٹیکل منظرنامہ، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ میرا اشارہ غزہ کی طرف ہے، میرا اشارہ یوکرین کا کے حوالے سے رشیا سے یو ایس کے اچھے مراسم ہونے کے حوالے سے ہے، اور میرا اشارہ چائنا کنٹینمنٹ میں سختی آنے سے ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہاؤ ڈو وی نیویگیٹ آور سیلف فرام آل دس جیو پولیٹیکل ٹرموائل، تو اس پہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور اب کیا ہمارے پاس وہ کنٹینجنسی پلان ہیں کہ جس کے تحت ہم اپنے آپ کو مضر اثرات سے بچا سکیں؟ اشارے ذرا کم مل رہے ہیں، لیکن بہرحال I personally think that we can still make efforts and we can make best use of our diaspora in the US. We should make best use of our best of the best diplomats to really spearhead that, because ہمارے یہاں جو اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، دنیا کی جیو پولیٹیکل حوالے سے پاکستان کی جو اس وقت سچویشن ہے، اس میں بہت سنبھل کے ایک ٹائٹ روپ پر سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے ظاہر ہے آن ویری فریکوینٹ بیسز، ڈیلی بیسز، ہمیں اپنی ڈائنامکس جو ہے فارن پالیسی کی اس پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے مراسم کو بڑھانا ہوگا دوسرے ممالک سے بھی۔ یہ تو بڑا ڈاکٹر جمیل، آپ لوگ تو فیکٹ سے بات کرتے ہیں، لیکن اب میں آپ کو ایک کانسپریسی تھیوری دینے لگا ہوں، کیونکہ جیسا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ میں لنڈن میں ہوں، کافی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو یہاں پہ بھی کانسپریسیز ہوتی ہیں اسلام آباد کی طرح۔ I mean they also love it۔ یہاں پہ ایک کانسپریسی یہ چل رہی ہے کہ پاکستان کی ٹاپ ملٹری براس جو تھی وہ 2 ہفتے پہلے یو کے میں تھی، اور ان سے یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ وہ پاکستان جو ہے اپنی فورسز دے یوکرین اور غزہ میں پیس کیپنگ فورس کا حصہ بننے کے لیے۔ اگر تو اس میں کوئی صداقت ہے تو پھر تو یہ برف پگھلنے کی امید ہو سکتی ہے نا؟ دیکھیں، جب بھی اس قسم کے منظرنامہ آتا ہے اس میں اپرچونٹیز نکلتی ہیں، اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی پاکستان اس کو کس طرح اسٹیئر تھرو کرتا ہے، نیویگیٹ کرتا ہے۔ اس وقت یوکرین میں انہیں نیوٹرل فورس کی ضرورت ہے۔ اس وقت یورپین یونین نے کہا ہم اپنی فورس بھیجتی ہیں، صدر پوٹن نے اس کو فوراً ریجیکٹ کیا کہ میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس وقت اگر فورسز دیکھی جائے تو پاکستان ہمیشہ پیس کیپنگ فورسز یونائٹڈ نیشنز میں بھی سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے، تو کسی قسم کی بھی انٹرنیشنل فورس اگر دونوں سائڈ کو ایکسیپٹ ہوتی ہیں، جو کہ چانسز بہت زیادہ ہیں یوکرین اور رشیا کو، اور اس لیے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ اس وقت چوائس ہے کہ یورپ کی فورسز بھیجی جائیں یا کسی اور تھرڈ کنٹری کی بھیجی جائیں۔ تو ایسی صورت میں یہ کنسپریسی تھیوری نہیں بلکہ یہ ایک حقیقی منظرنامہ نظر آتا ہے، اور اس میں پاکستان کی اہمیت اور افادیت میں یقیناً اضافہ ہوگا۔ جیسے پاکستان کی اہمیت اور افادیت یو این میں سب سے زیادہ اگر کسی وجہ سے ہے
تو یہی ہے کہ ہم سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں UN میں، یونائٹڈ نیشنز میں، اپنے پیس کیپنگ فورس کے لحاظ سے، اور ہماری پرفارمنس بھی بہت اچھی ہے. رہا غزہ کا تعلق، غزہ اگر اسرائیل اس کو ایکسیپٹ کر لے تو پاکستان کو آنکھ بند کر کے میرے اپنے ویو کے مطابق اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. عرب تو ہمیں ایکسیپٹ کریں گے ہی کریں گے، فلسطین ہمیشہ ہمیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. کچھ تھوڑی سی قدورتیں کسی زمانے میں ہوئی تھی جارڈن کے میں جب جنرل ضیاء تھے، لیکن اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی تھی. تو لہذا یہ نہ صرف کنسپریسی تھیوری لندن میں اگر اس کو کہا جا رہا ہے تو یہ حقیقت کے بہت نزدیک ہے جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہماری فارن آفس کو کام زیادہ کرنا چاہیے. ملٹری ڈپلومیسی تو کام کر ہی رہی ہوگی اس پر، اور اس پہ اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمارا جو باقی ہماری نیگیٹو معاملات چل رہی ہیں، جو ابھی ذکر ہوا اس گفتگو میں کہ انڈیا پارٹنر آف چوائس ہے، کیونکہ انڈیا نے امریکہ کے ساتھ جو ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں وہ بڑے مضبوط اور مربوط قسم کے 7 کے قریب ایگریمنٹ ہیں، جس میں ڈیفنس کوآپریشن کا بھی ہے، اور وہ سارا چائنا کے کنٹینمنٹ کے حوالے سے ہے. اور یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ چائنا نے جو پرسوں بیان دیا ہے، اس سے پہلے چائنا کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں اتنے اسٹرانگ لفظ نہیں استعمال کیے گئے ہیں. اور اس سے پہلے چائنا نے کبھی نہیں کہا ہے if war what the US wants, be it be tariff war or trade war or any other type of war, we are ready and will take it to the end. تو ایسا کبھی نہیں کہا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں ڈپلومیسی کو نہیں سمجھتا، اور میں مانتا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا یہ ڈپلومیٹک مینیورز کو. لیکن جب ہٹلر نے انویڈ کیا تھا پولینڈ کو تو ہٹلر کو ساری دنیا نے برا کہا تھا اور اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے تھے. اسی طرح جب صدام حسین نے کویت کو انویڈ کیا تو سارے اس کے خلاف گینگ اپ ہو گئے. ہم نے ماضی میں اور بھی ایسی کافی مثالیں دیکھی ہیں. لیکن اب جب پیوٹن نے یوکرین کو انویڈ کیا تو یورپ تو گینگ اپ ہو گیا، لیکن امریکہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ پیوٹن کو کنسیشنز پہ کنسیشنز دینا چاہ رہا ہے. یہ سڈن شفٹ کیا ہوا ہے؟ 2 چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود جب ابھی اسپیچ کی انہوں نے پہلی اپنی 43 دنوں کے بعد جوائنٹ کانگریس میں، انہوں نے اس میں بھی ذکر کیا. اور جب زیلنسکی سے بات کر رہے تھے تو اس وقت جب تلخی پیدا ہوئی وائٹ ہاؤس میں، اوول آفس میں، تو اس وقت انہوں نے جو 3 لفظ پر ایک جملہ 4 لفظ پر انہوں نے کہا، وہ بہت ہی انمول جملہ ہے کہ زیلنسکی آپ یو آر گیمبلنگ ود اے تھرڈ ورلڈ وار. کیوں کہا اس نے؟ وہ اس لیے کہا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یو ایس گارنٹی دے سیکیورٹی کی، جبکہ ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ انڈائریکٹ آپ کو گارنٹی مل جاتی ہے کیونکہ ہم وہاں آپ کے مائن اینڈ منرلس پہ ہماری کمپنیاں ہوں گی. تو اگر فزیکل سیکیورٹی یو ایس دیتی ہے تو وہی تو ریڈ لائن ہے رشیا کی، اور رشیا نے اپنے اس معاملے میں تیاری پوری کی ہوئی ہے. اور یو ایس کو پتا ہے اگر یو ایس رشیا کے بارڈر پہ پہنچ گیا یوکرین پر، جو کہ ابھی تک اس نے اجتناب کیا، نیٹو کو سامنے رکھا ہوا تھا اور نیٹو کے بھی فورسز کو اندر نہیں آنے دیا اسی وجہ سے کہ یہ تھرڈ ورلڈ وار کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، جس کو ٹرمپ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں اور کسی حد تک کامیاب، پچھلی دفعہ کافی حد تک کامیاب رہے. اس دفعہ دیکھیں کتنا کامیاب، غزہ کے حوالے سے نہیں، اس دفعہ دیکھیں کتنا کامیاب رہتے ہیں دنیا میں جنگیں نہ چھیڑنے کے حوالے سے. تو انہوں نے اس ترتیب سے اور اس حوالے سے بات کی. اور دوسری بات جو انہوں نے کی وہ بات کی کہ امریکہ نے $350 بلین خرچ کیے ہیں، یہ میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ہیں. یہ انہوں نے جوائنٹ سیشن میں کہہ دیا کہ میں اپنے ٹیکس پیئرز کے پیسے واپس لاؤں گا. اور اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی افغانستان سے بھی $7 بلین کے ویپن واپس لاؤں گا. اسی حوالے سے انہوں نے بات کی تھی ٹیرف کی کہ میں دنیا پہ ٹیرف لگا رہا ہوں اس لیے کہ وہ پیسے میں یہاں اپنے لوگوں پر خرچ کروں گا، حالانکہ مہنگائی امریکہ میں بھی ہوگی. تو یہ تمام چیزوں کے 2 پہلو ہیں جو میں نے بیان کی. اس کو اگر ایک لائن میں، ایک جملے میں کہوں تو یس ہی وانٹس ٹو اوائڈ World War III and he doesn't want to have a standoff with Russia. The United States and Russia do not like to have a standoff. اور دوسری بات کہ اکنامک امپروومنٹ ان کا دعویٰ رہا ہے
ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ اپنے کمپین کے دوران میں بھی یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں اور اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی کوششیں اور کاوشیں کر رہے ہیں. کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں یہ آگے چل کے پتہ چلے گا، لیکن بہرحال انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 ٹریلین کی میرے پاس انویسٹمنٹ آ گئی ہے. امریکہ میں انویسٹرز آنا شروع ہو گئے ہیں. کار کی مینوفیکچرنگ فیکٹری ایک لگ گئی ہے، باقی لگ رہی ہے. کینیڈا پہ جو میں نے ٹیرف لگایا ہے، تو اس قسم کی باتیں وہ کافی جو کر رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یوکرین کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے. اور آخری بات، کیونکہ ہمیشہ ان کی آپٹکس ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں یو ایس کے رشیا سے آپٹکس بہتر رہے اور ڈیموکریٹس اس پر کرٹیسائز کرتے رہے کہ رشیا نے الیکشن میں مدد کی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایک ان کی پہلے سے آپٹکس تو تھی، اور جس کی وجہ سے پوٹن بڑا انکلائنڈ تھا سننے کے لیے اور اس پروپوزل کو. کیونکہ ہمیشہ سے میں بھی کہتا آیا ہوں اور بہت سارے لوگ میرے طرح کے کہتے آئے ہیں کہ جب بھی یوکرین کی وار ختم ہوگی تو ایسی صورت میں رشیا کے ٹرم پر ختم ہوگی، اور جب بھی غزہ کی وار ختم ہوگی جو کہ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی وہ اسرائیل کے ٹرمز پر ختم ہوگی. تو وہی بات جو ہے ابھی منظرنامہ انفولڈ ہوا ہے اور مزید ہوتا نظر آ رہا ہے. رہا سوال کہ یوکرین کے زیلنسکی نے جو اپنا غصہ دکھلانا تھا دکھا کے فوراً لیٹر لکھ دیا کہ نہیں اب میں تیار ہوں حضور والا، آپ بالکل اب کر سکتے ہیں مجھ سے یہ معاہدہ. جی اچھا، اب بات یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا $7 بلین کے ہم نے جو اب اسلحہ ہے اور گاڑیاں ہیں وہ افغانستان سے واپس لے کے آنا ہے. تو کیا یہ پاکستان کی مدد کے بغیر ممکن ہے؟ نہیں، پاکستان کی مدد کے بغیر تو ممکن نہ ان کا وڈرال تھا، نہ پاکستان میں نیٹو فورسز یعنی امریکن فورسز کا رہنا تھا، نہ ان کی سپلائی لائن وہاں ہو سکتی تھی. اگر پاکستان ایئر اور لینڈ ایکسیس اور پلس انٹیلیجنس شیئرنگ نہ کرتا تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. اب بھی ویپن $7 بلین کے، اس میں سے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ تو واپس آ جائیں گی، جیسے جہاز ہو گئے، جیسے آرمڈ کارز ہو گئے، جیسے باقی سوفسٹیکیٹڈ کمیونیکیشن کی اکوپمنٹس ہو گئے. اور امریکہ کو شروع سے ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ جو سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہیں، اب تو خیر کافی عرصہ ہو گیا ہے، جو ریورس انجینئرنگ اس کی ہونی ہوگی، ہو گئی ہوگی چائنا کی طرف سے، ورنہ ہمیشہ یہی احتمال رہتا ہے امریکہ کو کہ ہماری ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کے تحت دوسروں کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے. لیکن اس سے قطع نظر وہ پاکستان کے بغیر بالکل یہ نہیں کر سکتے. اور جو یو این نے، یونائٹڈ نیشنز کی مانیٹرنگ ٹیم نے سیکورٹی کونسل کو تیسری رپورٹ اس وقت سبمٹ کی ہے، یعنی کہ پیش کی ہے، جس میں کہ انہوں نے 20 سے 25 دہشت گرد گروپوں کا ہونا قرار دیا ہے افغانستان میں. اور ساتھ میں امریکن جو سیکیورٹی ایکسپرٹس ہیں ان کے سرکاری، وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو کنٹرول نہیں کیا گیا دہشت گرد گروپوں کو تو یہ کراس اٹلانٹک پہنچ جائیں گے. لہذا یہ ضروری ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم اور کوآپریشن کے ذریعے ان کو وہیں اسی سطح میں رکھا جائے اور اسی سطح میں ان کو نیوٹرلائز کیا جائے. تو اگر ان تمام چیزوں کا ذہن میں رکھتے ہوئے ہم سوچیں تو یس، پاکستان کو ایک مرتبہ پھر موقع ملنے والا ہے، جس طرح ہم پہلے موقع پیش کرتے رہے ہیں، اور اس موقع سے کتنا فائدہ اور کتنا نقصان اٹھایا وہ تو بات کی بات ہے، لیکن یس ایک ونڈو کھلنے والی ہے. جی تو پھر اب یہ جو ہمارے تعلقات ہیں افغان انٹرم گورنمنٹ سے، اور وہ افغان سرزمین کو متعدد بار استعمال ہونے دے رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کرنے کے لیے، کیا اب ہمیں فل سکیل جنگ کرنی پڑے گی ان سے، یا اسی طرح جو ہم پیک اینڈ چوز کر رہے ہیں یہی کرنا پڑے گا، اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ جی، ذرا کمپلیکس سچویشن ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں یہ جو آوارگی یہ شبنم ہے اس میں کچھ جرم آفتاب بھی ہے. میرا اپنا ماننا اور تجزیہ یہ ہے، اور اس کے میں آپ کو دلائل دے سکتا ہوں یہاں، وہ یہ ہے کہ ہماری مس ہینڈلنگ بھی اس میں کافی رہی ہے. اور اب افغان طالبان جن کو کہ ہم نے جن کی آبیاری کی ہے ایک عرصہ دراز سے، اور جن کے بچے اب بھی یہاں پاکستان میں موجود ہیں کافیوں کے، تو اس کی وہ ہم سے منحرف ان کا ہو جانا اور انڈیا کا وہ اسپیس حاصل کرنا شروع کر دینا، یہ ہماری بدقسمتی، ہمارے فارن پالیسی کی بدقسمتی،
سے کچھ کم اس کو نہیں گردانا جائے گا. اور مس ہینڈلنگ کا لفظ میں نے آپ سے جان کے استعمال کیا ہے, اور اس کی وجہ سے یس. اب رہا سوال جنگ, افغانستان نے جنگ میں کیا ہارنا ہے, اس نے کیا کھونا ہے؟ جو کھونا تھا وہ کھو چکا افغانستان, جو اس کی اس وقت حالت ہے. تو جنگ کر کے تو یہ بات صرف جنگ سے نہیں ہوگا. ہم نے جتنی کائنیٹک آپریشن ہم کر رہے ہیں بڑی تندہی سے کر رہے ہیں, بڑی محنت سے کر رہے ہیں. وہ 20 نکاتی نیشنل ایکشن پلان جس پہ تمام سیاسی پارٹیوں کا مہر ثبت ہے, اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. اب وہ 16 پوائنٹ رہ گئے ہیں, اس میں بھی جو کائنیٹک پورشن ہے وہ امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, نان کائنیٹک پورشن نہیں کیا جا رہا, نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے یہ ٹیررزم کا معاملہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پچھلے برس کے مقابلے میں یا اس سے پچھلے برس کے مقابلے میں آپ انسیڈنٹس زیادہ ہو رہے ہیں, اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز خوش ہیں, مطمئن ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی تو صرف بلوچستان اور کے پی میں ہے, ابھی باقی جگہوں پر نہیں آیا. تو یہ ان کی چوائس ہے دہشت گردوں کی. جب انہوں نے چوائس ایکسرسائز کی شہروں کی تو اس میں بھی ہمیں پرابلم ہونا شروع ہو جائے گی, اور تو لہٰذا ہمیں اس نیشنل ایکشن پلان جو باقی 14 نکاتی رہ گئے ہیں اس کے ہمیں نان کائنیٹک پورشن جو ہے اس کو پہ غور کرنا ہوگا. اور اس میں ہمیں افغانستان طالبان سے دوبارہ وہ لوگ جو اب بھی افغان طالبان کے گڈ بکس میں ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان سے دوبارہ رابطہ بھی رکھیں. اور بات یہ بالکل کلیئر ہے, پاکستان کی سوورنٹی کو ہم گزند نہیں پہنچنے دے گی پاکستان, ہم اس پہ کچلنے کی کوشش کریں گے. لیکن وہ کوآپریشن جس دن چائے کی پیالی لہرائی جا رہی تھی کابل ایئرپورٹ پر 2021 اگست میں, اس دن بھی میں نے یہ کمنٹ کیا تھا کہ یہ آپٹکس صحیح نہیں جا رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہائی ہم کر رہے ہیں. جس دن انہوں نے ٹی ٹی پی کے 800 قیدی چھوڑ دیے اور ہمیں ایک بھی نہیں دیا, انکلوڈنگ آرمی اسکول کے وہ جن کے ہاتھوں پر خون ہے, تو اس وقت بھی میں نے یہی اور مجھ جیسے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ بھائی یہ وتیرہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے اسباب بھی ہیں, خالی یہی نہیں ہے کہ وہ بالکل کوآپریٹ اس وقت نہیں کرنا چاہتے تھے, اس وقت بھی اس کے اسباب تھے, اب اس میں شدت زیادہ آ گئی ہے. آپ اگر کہیں گے تو میں ان اسباب کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں گا آپ کے ناظرین کے لیے چند لمحوں میں. نہیں, اگر چند لمحوں میں ہو جائے تو ٹھیک ہے, کیونکہ بس 2 منٹ رہ گئے. جی 1 منٹ میں پھر سن لیجئے کہ ہم جب اس وقت انہوں نے ریلیز نہیں کیے, وہ دہشت گرد ہمارے حوالے نہیں کیے جس کے لیے ہم چائے کی پیالی لہرا رہے تھے ہمارے جنرل صاحب وہاں, تو وہ اگر نہیں کیا اس وقت تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے تھا 2 باتیں کہ یہ کزنز ہیں آپس میں, انہوں نے 30 برس تک لڑا ہے مختلف قوتوں کے خلاف, ان کی جو اپنا ربط ضبط ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گا. لہذا ہم زیادہ ایکسپیکٹیشن نہ کریں, یہی کولیبریشن کریں کہ ہم جب آپریشن کرتے ہیں تو طالبان ہم پر اعتراض نہ کریں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ طالبان کے کچھ بہت بڑے عہدیداروں سے میرا انٹریکشن ماضی میں ہوا جو کہ پاکستان میں ویزے کے ساتھ آتے ہیں اپنے علاج وغیرہ کے لیے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بس میں تو نہیں ہے, آپ کے پاس بارڈر کراس کر کے انلیگل طریقے سے آتے ہیں, ہمارے ان کو آپ, کیونکہ ہم اگر ان سے کرتے ہیں ہمارے تعلقات ان سے خراب ہوتے ہیں. تو اس گہرائیوں کو ہمیں دیکھنا پڑے گا اور اس کے مطابق اپنے نان کائنیٹک آپریشنز جو ہمارے نان کائنیٹک ہمارے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا. جی